والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الهاديين المهديين وعلى أولياء أمته الكاملين علماء ملته الراسخين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأشرار وعلى آلك وأصحابك يا جامع الأوصار ذر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے
سوارے ہوں گے ذرے اس خاک کے اور بوئے گل اس لیے اڑتی ہے چھپائے چہرہ بوئے گل اس لیے چھپتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے ذرے اس خاک کے اور لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سرورا ہم بے شک، تو بے شک۔ فقط تیرے سہارے ہوں گے گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے ذرے اس خاک کے میرا مالک میرا آپ سب کا جہاں دل بیٹھنا اس کی عبادت کرنا اپنے پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے برادران اسلام اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جب سے انسانیت کو تخلیق فرمایا ہے تو اللہ نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیج دیا تو پھر اس دنیا میں بھیج کر انہیں بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ کچھ ذمہ داریاں ان کے ذمہ پہ لگائی ہیں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا اے انسانوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا عبث پیدا کیا ہے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے اس انسانیت کو پیدا کر کیا ہے تو اس کے چند مقاصد بھی پیدا کیے ہیں اس کی تخلیق کے چند مقاصد بھی ہیں یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس دنیا میں آئے دنیا میں جنم لے پروان چڑھے افزائش نسل کرے دنیا کی چیزوں سے نعمتوں سے متلذذ ہو اور پھر دنیا سے چلا جائے اگر یہی انسان کا مقصد و مدعا ہوتا اگر اس کی پیدائش سے یہی مقصد ہوتا تو پھر انسان کو پیدا کرنا واقعی فضول تھا کیونکہ اس کام کے لیے تو جانور بھی اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا میں آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پرورش پاتے ہیں پروان چڑھتے ہیں اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ یہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اس کے اعمال سے بھی اس کی حرکات و سکنات سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کا موتی ہے یہ کسی کا فرما بردار ہے یہ کسی کا دنیا میں بھیجا ہوا ہے کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے اس کے افعال و کردار سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے اللہ رب العزت نے اس جو ہے انسانیت کو پیدا کر کے پھر ان انسانوں میں سے اللہ نے جو لوگ چنے
جنہیں منتخب کیا، جن لوگوں کو اپنا برگزیدہ قرار دیا، جنہیں اپنا پسندیدہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان گروہوں کا ذکر کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون کون سے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ کہ ہر نماز میں تم اللہ سے التجا کرتے ہو کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے جہانوں کے پالنے والے، اے قیامت کے دن کے مالک، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعمت علیہم، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان الفاظ کے حقیقی معانی سے، ان الفاظ کے حقیقی مقصد سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ناواقف ہوتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، مالک ان لوگوں کا رستہ دکھا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ اللہ نے 4 گروہ بیان فرمائے۔ پہلا گروہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا ہے اور چوتھا گروہ صالحین کا ہے۔ اب اگر ان کی ترتیب میں دیکھا جائے، جس طرح یہ ترتیب میں ذکر ہیں، اسی طرح جس طرح ان کی ترتیب ہے، اسی طرح یہ رب کا قرب میں زیادہ ہے۔ انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ قریب یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحی ان پر آتی ہے، اور بعد سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی ذات کو بھی اللہ نے منکشف کر دیا۔ انبیاء کو اللہ نے سب سے زیادہ قرب عطا کیا۔ دوسرے مقام جو ہے وہ صدیقین کا ہے، تیسرا مقام شہداء کا ہے، چوتھا مقام صالحین کا ہے۔ اب یہ صالحین امت ہیں کون؟ یہ صالحین امت ہیں کون؟ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو رہتے دنیا میں ہیں، رہتے ہمارے ساتھ ہیں، کھاتے پیتے ہمارے ساتھ ہیں، معاملات ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سب سے زیادہ قریب کیوں ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا مقصد ہے کہ جس وجہ سے یہ لوگ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ اور ان لوگوں کی شان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا خبردار ہو جاؤ۔ یہاں دیکھیے الا بھی حرف تاکید ہے، انا بھی حرف تاکید ہے، دو تاکیدیں لگا کے کہا کہ اس بات کو معمولی نہ سمجھنا، حالانکہ رب کائنات کی کوئی بات معمولی ہے ہی نہیں، لیکن جب ہوتا یوں ہے، جب کسی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، جب کسی بات کو شک و شبہ سے بالا تر کرنا ہو تو حروف تاکید اس کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ہر کلام، اللہ کی جو کلام کا ہر لفظ ہے وہ بے وقت نہیں ہے، اس میں اضافہ کرنے کی، اس میں جو ہے اس میں حروف تاکید لگانے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت تو نہ تھی، لیکن اللہ نے اولیاء کرام کی شان کو بلند کرنے کے لیے اور ان کی شان کے اظہار کے لیے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہو جائیں، الا ان اولیاء اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دوست ٹھہرے، لا خوف علیہم، انہیں اپنے جو آنے والے زمانے کا کوئی غم نہیں ہے، لا خوف علیہم، انہیں آنے والے زمانے میں کسی جو ہے مصیبت کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ اپنے ماضی پر جو ہے انہیں کوئی حزن و ملال ہے، انہیں اپنے گزرے زمانے پر انہیں کوئی دکھ ہے، ان کی زندگیاں ایسی گزری ہیں۔ اب اللہ نے ذکر فرمایا ایک خوف اور دوسرا دکھ، حزن، پریشانی۔ ہوتا یوں ہے دکھ کا تعلق، حزن کا، ملال کا تعلق گزرے زمانے سے ہوتا ہے، اور خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ نے دکھ کا ذکر کیا، دکھ ہوتا ہے گزرے زمانے میں، اور آنے والے زمانے کا مطلب خوف ہوتا ہے۔ کسی کی حکومت، کسی کا مال چلا جائے تو اسے دکھ ہے کہ یہ اس سے کھو گیا، اور جس جو آنے والے کسی حادثے کی فکر ہو، آنے والے زمانے میں اسے کسی جو ہے کسی مصیبت، کسی آزمائش کا جو خوف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خوف، اور آنے والی چیز کا جو ہے پریشانی۔ اللہ رب العزت نے یہاں واضح فرما دیا
جو اللہ کے دوست ہو جائیں نہ ان کا ماضی جو ہے وہ آلودہ ہوتا ہے، نہ ان کے مستقبل پر انہیں کوئی رنج ہوتا ہے۔ رب کائنات کی مرضی سے جس طرح انہوں نے اپنا ماضی گزارا ہوتا ہے، رب کائنات کے کرم سے ان کا مستقبل بھی تابناک ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس لیے کہ وہ ساری زندگی رب کی بندگی کرتے رہے، تو اب جو آنے والا زمانہ ہے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے ہے اپنے اس بات کو آگے بڑھائیں تو میں سمجھوں گا کہ بات کے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور بات کیا ہے، آپ بڑے مستجاب الدعوات ہو، آپ جو دعا مانگتے ہو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو حروف آپ کے زبان سے نکلتے ہیں، جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں وہ درجہ استجاب کو پہنچ جاتے ہیں، جو بات آپ منہ سے نکالتے ہو اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے سر کو جھکا کے کہا قسم ہے اس پالنے والے کی، 40 سال اس بندہ فرید نے وہ کیا جو اس کے رب کا حکم تھا، اب فرید کے منہ سے جو نکلتا ہے اس کا رب اسے پورا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کے حکم پر گزاری، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رسول کے اس فرمان پر پورا اترے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی جان کو ہلاک کرو، نہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کو برباد کرو، اپنی خواہشات نفسانیہ کو ختم کرو۔ تمہارا ہر کام اپنے رب کی مرضی سے ہونا چاہیے، تمہارا ہر کام بھلے وہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہو نہ ہو، بھلے وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو نہ ہو، جو تمہارا کام ہے ہاں وہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، ہاں اس کا تعلق آخرت سے ہے، ہاں اس کا تعلق جلوت سے ہے، ہاں اس کا تعلق خلوت سے ہے، ہاں اس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، ہاں اس کا تعلق تمہارے خاندان سے ہے، ہاں اس کا تعلق تمہارے تجارت سے ہے، ہاں اس کا تعلق تمہارے آئلی معاملات سے ہے، جو کام بھی ہو تمہارا ہر کام رب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب تمہارا ہر کام رب کی مرضی سے ہو جائے گا تو پھر جو تمہاری مرضی ہوگی رب بھی ویسا ہی کرتا چلا جائے گا۔ تم ایک بار رب کا قرب جو حاصل کر لو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ اپنی نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا قرب پا لیتا ہے۔ پہلے فرائض کی پابندی کرتا ہے، جو رب کا حکم ہے اسے بجا لاتا ہے، پہلے وہ کام کرتا ہے جو اس کے رب نے حکم دے رکھا ہے، اور ان فرائض کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل کا، جب وہ ایسے نیکیوں کا جو ہے اس سے ظہور ہوتا ہے جو اس کے رب نے اس پر لازم نہیں کی ہیں، مطلب وہ نمازوں میں بھی جو ہے وہ نوافل کو کثرت سے پڑھتا ہے، نیکیاں بھی وہ ایسی کرتا ہے کہ اگر نہ بھی کرے تو اس پر فرض نہیں ہے، وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے، دوسروں کی جو ہے وہ حاجت روائی کرتا ہے، جب دوسروں کے معاملات میں ان کی مدد کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اپنی نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، فصرت عیناہ یبصر بہا، تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، کنت یدہ یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کنت رجلاہ یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ جب انسان رب کا قرب پا لے تو پھر مطلب یہ نہیں ہے کہ رب اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، نہیں، رب سما نہیں سکتا ہے، رب اس کی آنکھیں ایسے بنتا ہے کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا رب کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، قوت رب کی ہوتی ہے، وہ بیٹھا کہیں بھی ہوتا ہے، اس کی نظر میں ساری کائنات ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اظہار بھی فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کی ساری زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی رائی پر کٹا ہوا دانا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کا قرب پایا ہے، پہلے ہر کام رب کی مرضی سے کیا ہے، اب رب نے اپنی خوشنودی سے، اب رب نے اپنی رضا دے کر اپنی ہر شے کو ان کا مطیع کر دیا ہے، اب آنکھ اس کی ہے، نظر رب کی ہے، فرمایا کنت یدہ یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ اللہ ہاتھ نہیں بنتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے،
قوت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے اور خزانے رب کے ہوتے ہیں۔ وہ ہوتا انسان ہے، اپنی ذات سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، لیکن اس کا رب جو اس پہ راضی ہو چکا، تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو پھر اپنے رب جو اس کا رب ہے اپنی نعمتوں کے خزانے اس پر کھول دیتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کن تو رجلاہ یمشی بہا، وہ بندہ جب میرا قرب پا لیتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات اس کے پاؤں بنتی ہے، نہیں، پاؤں اسی کے ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں چلنے کی قوت ہے وہ رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جب اس کا رب کا قرب پا لیتا ہے تو پھر کیا اسے قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فآذنتہ بالحرب، اور پھر اس بندے کے ساتھ، پھر میرے اس ولی کے ساتھ، پھر میرے اس مقرب بندے کے ساتھ اگر کوئی دشمنی لیتا ہے فآذنتہ بالحرب، میں رب ہوتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں وہ اللہ کے ولی کا دشمن نہیں، وہ مجھے رب کا دشمن ہے۔ اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی سے اعلان جنگ کریں، ہم کسی سے دشمنی اور عداوت کا اعلان کریں، ہم کسی سے لڑنے کا اعلان کریں، ہم کسی کے ساتھ مخاصمت کا اعلان کریں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم انسان اکٹھے کرتے ہیں، افرادی قوت اکٹھی کرتے ہیں، ہم اسلحے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن رب کائنات کی جنگ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ جب کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان چھین لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان سے اس کا ایمان چھن جائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں من عاد لی ولیًا، جس شخص نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعد ایک اور بزرگ ہیں، ان کے بارے میں روایت آتی ہے، یہ گلی میں سے جا رہے، ایک فاحشہ عورت کھڑی ہے، ساتھ اس کا دوست بھی کھڑا ہے، آپ چلے جا رہے، آپ کے پاؤں سے چلتے ہوئے کچھ کیچڑ کے چھینٹے اڑے، کچھ کیچڑ کے چھینٹے اڑے اور اس عورت کے کپڑوں پہ گرے، آپ گزر رہے، اس شخص نے جب دیکھا کہ آپ کے چلنے سے جو پاؤں کے چھینٹے اڑے، جو گارا اور پانی ہے یہ اس عورت کے کپڑوں پر پڑا ہے، اس شخص نے غصے میں آپ کے آگے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ جب آپ کو تھپڑ مارا دیوار پر چڑھنے لگا اور گر کے نیچے گرا۔ اللہ کے ولی تو دعائیں دیتے ہیں، جو اللہ کے بندے وہ تو دشمنوں کا دعائیں دیتے ہیں۔ آپ نے بددعا دیا، وہ بندہ مر گیا ہے، اس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، اس کی جان چلی گئی۔ آپ نے کہا قسم ہے مجھے پالنے والے کی، میں نے اسے کوئی بددعا نہیں دی ہے، قسم ہے میرے مالک کی میں نے اسے بددعا نہیں دی۔ مسئلہ یہ ہے، یہ یاروں کی لڑائی ہے، اس کے یار کے کپڑے خراب ہوئے، اس کے یار کے کپڑے خراب ہوئے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور پھر میرے رب کو حیا آئی ہے تو پھر میرے یار نے اس کی جان لے لی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جب کوئی شخص ان کی عزت اور ناموس پر کوئی زبان دراز کرتا ہے، جب ان پر زبان تان کو دراز کرتا ہے، وہ خود تو نہیں بولتے ہیں لیکن رب کائنات کی ذات کو جلال ضرور آتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو ان پاک باز لوگوں کی زندگیوں سے اپنی زندگی کے چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔